अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। सानिया 4 सदा पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तरदीद कर दी है और भारत की जानिब से भी इस हवाले से मुज़म्मत सामने आई है और अब अभाम मजीद बढ़ गए हैं कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें मुलव्वस हैं। जबकि इमरान फारूक कत्ल केस में भी मुल्ज़िमान के जेल ट्रायल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस समय दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सानिया 4 सदा पर अफगानिस्तान की तरफ से तरदीद सामने आई है और भारत ने भी शदीद मुज़म्मत की है। अब आगे पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं आप? जी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। जी, बात यह है कि सामने आ चुका है एक आदमी जिसका नाम है उमर मंसूर, खलीफा उमर मंसूर। ये आदमी पिछले 1.5 साल से या 2 साल से पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है, रियासत को। जी, ठीक है। इसको किसने पाला हुआ है, इसकी कौन फंडिंग कर रहा है, उसका वीडियो सामने आ गया है। उसने अब खुलेआम, यानी उसने अपना मुंह छुपाने की कोशिश भी महसूस नहीं की कि इतनी जरूरत भी उसकी नहीं है। ये उमर मंसूर जो है दरा आदम खेल का आदमी है। जी, ये पहले मुल्ला फजलुल्लाह के साथ था, फिर उमर खालिद खुरसानी के साथ था और उसके बाद इसने पिछले बरस, यानी पिछले से पिछले 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, उसके बाद इसकी वीडियो सामने आई थी। जी, और उसने खुलेआम क्लेम किया था कि मैं जिम्मेदार हूं इन बच्चों का और उनके असातिज़ा की के कत्ल का, और खुल के उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आपके मुल्क से आर्मी चीफ और DGI से अफगानिस्तान चले गए थे। उन्होंने कहा था कि ये आदमी जो है आपकी सरजमीन पे बैठा हुआ है और इसको हमारे हवाले करें। अशरफ गनी साहब का कंट्रोल नहीं है अपनी रियासत पे, अपने मुल्क पे। ये बात भी हम तस्लीम करते हैं कि उनका कंट्रोल नहीं है। काबुल पे भी कंट्रोल नहीं है, ना उनका अफगान नेशनल आर्मी पे कंट्रोल है, ना उनका किसी और धड़े पे कंट्रोल है, उनका अब्दुल्ला पे कंट्रोल नहीं है, उनका अपने नायब सदर। बिल्कुल काबुल हुकूमत को की मजबूरियां हम समझते हैं, लेकिन मामला ये है कि इस शख्स के पीछे कौन है। ये आदमी जो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को, या अब आज जो वीडियो आई है, फिर खुलेआम वीडियो उसकी आ गई है, वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटियों के बच्चों को इसलिए टारगेट करूंगा कि ये आगे जाके असातिज़ा बनेंगे, फौज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, कानून पढ़ाएंगे, जो कि हमारे खिलाफ है, इसलिए हम इनको मारेंगे और मारेंगे। यानी अब इस आदमी के पीछे देखें ना, या तो हो कि आप कहीं साए के पीछे भाग रहे हो, ऐसा नहीं है। एक आदमी है, एक इंसान है जो खुल के क्लेम कर रहा है। एक आदमी है मुल्ला फजलुल्लाह, एक शख्स है, एक इंसान है। एक आदमी है उमर खालिद खुरसानी, एक आदमी है ये अमीर जिसको वीडियो में डिक्लेयर कर रहे हैं वो कि पेशावर को दरा आदम का। इसके पीछे कौन है और ये कहां है ये शख्स? क्या पूरे दुनिया के हसास अदारे, क्या अफगानिस्तान में काम करती कोई 34-35 दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या इंडियन इंटेलिजेंस, क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, दुनिया, जो मैंने कल भी बात की थी कि एक एक चप्पे पे नजर है अफगानिस्तान के, ये पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जो कबायली इलाके, यहाँ पे ड्रोन्स की दुनिया भर के हसास अदारों की नजर। अब इस आदमी को आप पकड़ लें, इस आदमी को पकड़े, मारे, जहां से इसको आप हवाले करें, ये जहां पर भी है पाकिस्तान के हवाले करें। अगर पाकिस्तान के अंदर ये कहीं घूम रहा है और ऊपर कहीं कबायली इलाकों में बैठ रहा है, तो वहां पहुंच जाए और वहां जाके इसको पकड़ ले। तो ये देखिए कंफ्यूजन, मैंने पहले भी कहा था, कंफ्यूजन द किलर। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि हुकूमत जो है वो, दुनिया सुनती है हुकूमत की बात, और हुकूमत क्या है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस कर रहा है जनूब की बात, जैसे मैंने कल की थी। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें सबूत नहीं मिले, और जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई वो ये कि हमारे पास खुल के सबूत मौजूद हैं, और नंबर भी आ गए टेलीफोन के कि ये टेलीफोन नंबर हैं, अफगानिस्तान की सिमें इस्तेमाल हो रही है। आज की दुनिया में क्या मुश्किल है? आप सिमें सिर्फ पाकिस्तान के हसास अदारों ने तो नहीं कैच की होंगी, दुनिया भर के हसास अदारे मॉनिटर कर रहे हैं इन चीजों को। देखिए, मसला ये है कि वो टाइम आ गया है कि बात खुल के की जाए। आर्मी चीफ ने बात की अशरफ गनी साहब से, भाई नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की अशरफ गनी साहब से? लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, जप्पी पाई है उनको, और बड़ा अच्छा है कि हम अशरफ गनी साहब को वहां पर उनकी हुकूमत को सपोर्ट करें। कमजोर हुकूमत है, खुदा न खासा गिर गई या कोई और मसला हो गया तो सारा बर्बादी हो जाएगी पूरी। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं अशरफ गनी साहब को और अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को। तो प्रॉब्लम ये कि अशरफ गनी साहब ने क्या, नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की अशरफ गनी से? वो तो बात, उसका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। उन्होंने बात की, उन्होंने मुजम्मत की, था खत्म, गले जप्पी आगे खत्म हो गया मामला। किसी वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वजीर दिफा को सामने आना चाहिए था, वजीर दाखिला को सामने आना चाहिए था, बाकी वजीरों को सामने। अब किसी ने बात नहीं की, फॉरेन ऑफिस ने आके कुछ और बात कर दी।
تو اس کے نتیجے میں یہ جو ابہام ہے، دیکھیں اس شخص کو کون، انڈیا کی طرف سے بھی آ گیا کیونکہ وہ فورن آفس کو جواب دے رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں نا، انڈیا نے فورن آفس کو جواب دیا، انہوں نے فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیا. اور آئی ایس پی آر کی بات آئی تھی کہ حساس اداروں کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اور ٹیلی فون ریکارڈنگ سب کچھ ہے، انہوں نے سائڈ پہ کر کے فورن آفس کو اٹھا لیا. اب میاں نواز شریف صاحب، ایک تو انہوں نے اپنا دورہ مختصر نہیں کیا جو ان کو کر دینا چاہیے تھا، چلیں اللہ خیر سے اللہ وہ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ہفتے بعد آ جائیں، جب انہوں نے آنا ہے واپس آ جائیں. لیکن اس کنفیوژن کو انہوں نے پیچھے کیوں یہ کیا کنفیوژن کریٹ کیا حکومت پاکستان نے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس عمر منصور کے پیچھے کون ہے جو عمر منصور کہہ رہا ہے کہ میں، دیکھیے ایک جنگیں بھی ہوتی ہیں نا، بدترین جنگیں، جو میں کوئی مسلمانوں کی بات نہیں کہ بدترین جنگیں جو غیر مسلم بھی لڑتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، طلبہ کو، بیماروں کو، عورتوں کو. کچھ جنگوں کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں، جیسے محبتوں کے آداب ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوتے ہیں. لیکن یہ آدمی آگے کہہ رہا ہے کہ میں اسکولوں کو لاؤں، خود ہی اسلام آباد کے سنا ایک ہائی اسکول میں پڑھ کے پھر مدرسے میں چلا گیا تھا. تو اس کے پیچھے یہ 3 4 5 لوگ جو عمر خالد خراسانی، ملا فضل اللہ، یہ عمر منصور، یہ پاکستان کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے معصوم بچوں کو، اساتذہ کو، سیکیورٹی کے اداروں کو، ڈاکٹرز کو یہ کیوں ہٹ کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ یعنی کون ہے؟ کون سی دنیا کی طاقت ہے جو اس کے پیچھے؟ وہاں تو افغانستان میں امن مذاکرات کی پاکستان کوشش کر رہا تھا اور ابھی بھی پاکستان کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تو کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، سیکرٹری خارجہ مذاکرات ہونے چاہیے، جو نیشنل سیکورٹی، اچھا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی بات نہیں کی، انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ بات ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ چونکہ سارے وزیر اعظم کے ماتحت آ رہے ہیں تو اس لیے وہ سارے کے سارا کا سارا جو پاکستان میں کہتا ہوں نا کہ آپ جیتا ہوا کہ ہمیشہ پاکستان کی پچھلے جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے، پاکستان اپنا مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ بدقسمتی کے ساتھ، جتنی قربانی آپ نے دی، جتنے آپ کے لوگ شہید ہوئے، آپ بین الاقوامی سطح پہ اپنا مقدمہ لڑ ہی نہیں سکتے. آپ کے حکمراں، آپ کے وزراء اتنے ٹھوس، اتنے واحیات قسم کی بدقسمتی سے، مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، کوئی جنوب میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی شمال میں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کوئی بات ڈھنگ کی کرتے ہی نہیں ہے کھل کے. اور یہ آج کی بات نہیں کر رہی میں، اس وقت سے وہ عجیب و غریب بات کو، شوکت عزیز صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، خورشید قصوری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہوتے تھے، فارن آفس کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، ایک جنوب میں جا رہا ہے، ایک شمال میں جا رہا ہے، مشرق میں جا رہا ہے، مغرب میں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کوئی سر پیر نہیں. اور وہ کہہ رہے لال خورشید کہہ رہے لال مسجد. او بھائی آپ کے دور میں لال مسجد، آپ ذرا بیان فرمائیں گے آپ کے دور میں لال مسجد کیا کہ میں کوئی لال مسجد کا یہاں پہ وکیل نہیں بیٹھا، لیکن لال مسجد کیا معاملہ طے تھا میں بتاؤں کسی دن، میں کل پرسوں کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کیا معاملہ طے ہوا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا لال مسجد کے ساتھ، اور کہاں پہ مولانا عبدالعزیز صاحب رہتے تھے اور کیا کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مطلب کھل کے وقت آ گیا کہ لوگ کھل کے پوزیشن لیں، پاکستان کھل کے پوزیشن لے، پاکستان کی حکومت کھل کے پوزیشن لے، وہ ذرا کھل کے پوزیشن لے. یہ جب ابہام کریٹ کریں گے، بھئی دیکھیں ایک طرف سے ایک بات کسی نے بات ہی نہیں کی کہ وہ کون سے کسی وزیر کو آج کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے تھی، سامنے آ کے کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ نمبرز ہیں، افغانستان کی سمیں استعمال ہو رہی ہیں، پی ٹی اے کو سامنے آنا چاہیے تھا، ریکارڈنگ سامنے. یہ جمہوری حکومت کا کام ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام ہے ہی نہیں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کام کرنے ہیں تو پھر دیکھیں نا وہ وزارت اطلاعات کیوں بیٹھی ہے؟ کوئی وزارت اطلاع خاموش بیٹھی ہے، وہ وہاں سے ڈی جی آئی ایس پر. تو یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن از اے کلر. آپ اپنا جیتا ہوا مقدمہ ہارتے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، کیونکہ آپ کے اندر جو آپ کے حکمراں ہیں، جو آپ کے اشرافی ہے، وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. اس کا یا تو دیکھیں یا آپ ریاست چلا لیں یا کاروبار چلا لیں. یہ فیصلہ کرنا ہے سیاستدانوں کو، یہ فیصلہ کرنا ہے ہمارے منتخب رہنماؤں کو کہ یا اپنا بزنس دیکھ لیں. بزنس اب آج کیا ہوا، اورنج لائن، ارے آج کیا اورنج لائن لاہور ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیں گے اورنج لائن کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آیا فلانا، اس میں 26 تاریخی مقامات گرنے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، چبر جی بیچ میں آ رہا ہے، بیچ میں شالیمار باغ آ رہا ہے. دیکھیں یہ آپ کے ہسٹوریکل سائٹس ہیں. اب آج کہیں جا کے وہاں پر ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں تسلیم کیا ہے حکومت پنجاب نے، ان کے خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ سی پیک کا حصہ ہے. اورنج لائن 1.6 ارب روپے کا یہ سی پیک کا حصہ ہے. تو مطلب اب یہ ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ حساس معلومات ہے، اس لیے ہم عدالت کے اور عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تو عدالت نے آگے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی حساس نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو بلا لیں 25 تاریخ کو. تو مطلب یہ جب آپ کھل کے لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو وہ ہوگا
جو بار بار وہاں پہ 4 سطح میں ہو رہا ہے، جو سیاستدان جا رہا ہے. میں نے بہت پہلے میں نے تحریری اسکوائر کا ذکر کیا تھا پروگرام میں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا تھا. ایک موقع ایسا آ گیا تھا جب تحریری اسکوائر میں نوجوان نکلے ہوئے تھے، وہاں جو لیڈر آتا تھا بات کرنے، جو لیڈر آتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ. نوجوانوں نے پورا تحریری اسکوائر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے وہ. جی بالکل. دیکھیں یہ وہی صورتحال جو 400 میں، وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. وہاں کتنا غم و غصہ ہے لوگوں میں. جس ملک کے منتخب اراکین عوام میں نہ جا سکیں، یہ پروٹوکول سے زیادہ ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، ڈرتے ہیں لوگوں میں جانے سے. جب آپ عوام میں نہ جا سکیں، بیٹھ نہ سکیں عوام کے ساتھ، لوگوں کی درخواستیں نہ سن سکیں، ان کے آنسو نہ پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ آپ سے یہ حق بھی چھین لے کہ آپ ان کے آنسو پہنچیں. وہ آپ کو دیکھ کے اور رونا شروع کریں اور غصے سے روئیں، چیخیں، آپ کو اپنے سر پہ ہاتھ نہ رکھنے دیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ حکمرانوں کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں جا کے میں سر پہ ہاتھ رکھوں کسی کے آنسو پہنچوں. وہ آپ کو اس کا حق بھی نہیں دے رہے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ سول ہاسپٹل کراچی ہو، چاہے تھر ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کے پی ہو. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مت آؤ. جی وہ آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں اپنے آپ. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے حکمرانوں کی. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اور ریاست کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہی نہیں ہو رہا. ریاست کا پوائنٹ آف ویو، اب پیر کو اجلاس بلا لیا وزیر اعظم نے، کون آئے گا اسے اجلاس؟ کون شریک ہوگا؟ وزیر داخلہ تشریف لائیں گے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں. وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ بھی کر لیا ہے اپوزیشن نے، اور ابھی تک وہ سامنے ہی نہیں آئے اس حوالے سے. وہ تو چوری چکاری جو پکڑ رہے ہیں ان کی، وہ تو چلے آپ بریک کے بعد بتا دو. چودھری نثار دیکھیں نا، چودھری نثار میں تو متحدہ اتحاد ہے نا، متحدہ اپوزیشن، سارے ملک کے کرپٹ دائیں مائیں اگلے پچھلے. چودھری نثار کی اپنی خامیاں الگ ہیں، مگر مسئلہ یہ جو سارا گینگ اکٹھا ہو گیا چودھری نثار کے، یہ کوئی 400 کی محبت میں اکٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. جی ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر صاحب، یہ اپوزیشن وزیر داخلہ چودھری نثار کے خلاف کیوں اکٹھی ہو گئی ہے؟ یہ تو خیر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ایک چوروں کا ٹولہ ہے جو اکٹھا ہوا ہے. ساری اپوزیشن کی میں بات نہیں کر رہا. وہ تو اور خود چودھری نثار صاحب کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. وہ عین موقع پہ کراچی ایئرپورٹ ہو یا اس طرح کا سانحہ ہو، وہ چودھری نثار صاحب کو ایک لمحے کے لیے دیکھیں، اگر یا تو ان کو نواز شریف صاحب روکتے ہیں کہ اس مرحلے کے اوپر یہ بات نہیں کرنا، تو وہ رک جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کا اور نواز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا وہ چینل آپس میں ٹکرا جائے، یا تو یہ مسئلہ ہے. لیکن وہ وزیر داخلہ ہیں، اگر وہ بات کھل کے نہیں کر سکتے تو ان کو واقعی چلے جانا چاہیے عزت کے ساتھ. یہ جو ٹولہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ٹولہ کسی اور مقصد میں لگا ہوا ہے. وہ کوئی 400 کے بچوں سے یا کسی اور کے، ان کی تو اپنی اولادیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں ساری، ان کو کیا ہمدردی ہے؟ دیکھیں ابھی کسی نے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی کسی نے مجھے یہ سوشل میڈیا پہ ایک سٹوری SMS کی، اور سٹوری کیا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شاؤق جتوئی ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مصطفیٰ کانجو ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ڈاکٹر عاصم ہوا کرتا تھا، پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر ایان علی ہوا کرتی تھی، پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ NRO ہوتا تھا، ایک زمانے کا ذکر ہے کہ سوئس اکاؤنٹس ہوا کرتے تھے، اور آخر میں وہ لکھ رہے ہیں، اور آخری دفعہ کا ذکر ہے کہ مسجد سے پانی چرا کے ایک وقت کی روٹی کھانے والے کو لوگوں نے مار مار کے لعان کر دیا اور مار دیا، اور قصہ ختم ہوا. اور بس یہی مختصر سی کہانی تھی پاکستان کی قانون اور انصاف کی. یہ لوگوں میں بات چل رہی ہے اس وقت. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے لوگ، بے گناہ لوگ، بڑی بے رحمی سے مرتے رہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ رحم نہیں کر رہے، آپ ان کو حکمراں بنا رہے ہیں. آپ ان کو پہلے حکمراں بناتے ہیں، پھر ان کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو معافیاں دیتے ہیں، آپ پولیٹیکل کمپرومائز کرتے ہیں. کیا ریاست کے آپ کہاں ہے قانون؟ اور پھر یہاں پہ فوجی عدالتیں، کتنے مقدمے گئے ہیں فوجی عدالتوں میں؟ کیا قانون ہے؟ کیا انصاف ہے؟ کیا تھر کے بچے مر گئے ہیں؟ ان کا کیا بنا؟ یہ میں جو آپ یہ نیشنل ایکشن پلان ہے جس کی بات ہو رہی ہے نا، جو عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. میں اس لیے نہیں کہتا کہ ہو رہا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا، خدا نخواستہ نہیں ہوا، آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں، اگر نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوا، تو پھر یہ ریاست کا معاملہ ہے. یہ آئین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سارا کا سارا ملک اکٹھا ہو. ان کو پکڑے. یہ کون سے لوگ ہیں جو بچوں کو مار رہے ہیں؟ یہ کہاں سے نکلے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟
یہ تو بحث ہی سائڈ پہ کر دیں نا, اسلام اور یہ اسلام نہ, یہ بحث کو چھوڑ دیں, یہ بحث اب بیکار ہے. اب اصل بحث ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے کون ہے. یہ آدمی جو ٹی وی پہ آ رہا ہے, جو بار بار اپنی ویڈیو جاری کر رہا ہے, اس ایک آدمی کے پیچھے کون ہے؟ عمر خالد خراسانی کے پیچھے کون ہے؟ ملا فضل اللہ کہاں بیٹھا ہے؟ کس سرزمین پہ بیٹھا ہے؟ کیا وہ وہاں پہ گندم کاشت کر کے کھانا پکا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے؟ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ وہ چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے پاکستان, ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ کس کی پراکسی وار ہے؟ دیکھیں نا, ان کو فنڈ کون کر رہا ہے, کون ان کو پیسے دے رہا ہے, کون ان کو نقشے فراہم کر رہا ہے, کون ان کو انٹیلیجنس, کون پیچھے کون سی قوتیں ہیں, ان کو سامنے لایا جائے. یہ بحث بیکار بحث ہے, بالکل فضول بحث ہے کہ اسلام جو ہے اسلام اجازت دیتا ہے. اسلام, یہ تو اسلام کا نام بھی نہیں استعمال ان کو کرنا چاہیے. بات یہ کہ پیچھے کون سی قوتیں ہیں, پیچھے کون سے ملک ہیں, کون سے حساس ادارے ہیں ان کے, یہ اصل بات ہے. اور کیا ان سے بات نہیں کر سکتا پاکستان؟ کیا ریاست ان سے بات نہیں کر سکتی؟ کس لیے بیٹھی ہے پارلیمنٹ, کیوں نہیں بات کرتے کھل کے؟ تو بات دیکھیں یہ ہے ایک, یعنی اس نے اپنا چہرہ چھپانا, یعنی یہ بھی نہیں کہ اس نے چہرہ چھپایا اپنا, کھلے عام وہ شخص کھڑا ہے. کہیں اس نے ویڈیو شوٹ کی ہوگی, کہیں اس نے ویڈیو بنائی ہوگی, کہیں اس نے اپلوڈ کی ہوگی, کہیں اس نے بھیجی ہوگی پوری دنیا کو. سارے تماشا لگا ہوا ہے. تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا. اور چودھری نثار صاحب اگر چودھری نثار صاحب میاں صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں, لیکن نا میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ, ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں, یہ 90 کی دہائی سے جب سے میاں صاحب پاور میں آنا شروع ہوئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چھوڑے ہوئے ہیں چودھری نثار صاحب پہ. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے, دیکھیں نا, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر وقت نہیں ہوتا خاموش رہنے کا. یعنی ایک وقت آتا ہے جرم ہوتی ہے آپ کی خاموشی, کرائم ہوتا ہے بہت بڑا, کیا خاموش رہیں, یہ وہ وقت ہے. اس سے خاموشی جرم ہے. اگر وہ اپنا فرض سر انجام نہیں دے سکتے, اس کو چھوڑ دیں گے. کیا بول رہے ہیں یہ رینجرز کے اوپر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا, یا یہ مولانا چانڈیو صاحب کیا فرما رہے ہیں, یا خورشید صاحب, چھوڑ دیں اس بات کو. چودھری نثار صاحب خود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے ایک اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف ان کی بات نہیں سن رہے, یہ 7 چینل دوسرا جو ہے وہ کام کر رہا ہے, یا ان کو منع کیا جا رہا ہے, یا آپس میں اختلاف ہے, تو وہ پبلک کے سامنے آئے اس وقت, وہ بتائیں آ کے لوگوں کو کہ بھئی یہ مسائل ہیں, یہ وزیر اعظم کا خیال ہے, یہ میرا خیال ہے. اور میں چونکہ وزیر اعظم کو قائل نہیں کر سکا, میں چونکہ آلو پیاز کی تجارت زیادہ امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے, تو اسی لیے میں اپنے عہدے سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں الگ ہوتا ہوں. مطلب بجائے اس کے کہ روز روز کبھی اعتزاز حسن کھڑے ہو جائیں, خورشید کھڑے ہو جائیں, گالیاں دیں ان کو, تو ایک دفعہ آ کے چودھری صاحب وضاحت فرما دیں کہ یہ مسئلہ, یہ ایشوز ہیں. کتنے بچوں کی اور جانے جائیں, کتنے سیکورٹی اہلکار, وہ سیکورٹی گارڈز نے اپنے سینے میں گولیاں کھائی ہیں وہاں پہ. اور جو میں نے پہلے بات کی تھی, وہ کسی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, کسی منتخب رکن کو کہہ رہے جاؤ, دوڑ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ, تمہارا کیا تعلق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا, اس طرح بات نہیں. کسی کے جنازے میں نہیں گئے, کسی کی کس بچے کی کہاں پہ, یعنی کوئی شام کو جا رہا ہے, کوئی رات کو جا رہا ہے, کیمرے لے کے دوڑا دیا انہوں نے, فوٹو سیشن سے بھگا دیا لوگوں نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت ایسا آ گیا ہے اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ کے, یا تو جیسے میں نے کل کہا تھا, راہیل شریف صاحب ایک اور اجلاس طلب فرمائے وزیر اعظم سے کہہ کے, اور اس اجلاس میں ذرا نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریویو کر لیں کہ کیا کس کی کیا ذمہ داری تھی, کس کی کیا ذمہ داری تھی, کس نے کیوں نہیں پوری کی. اور میں آج ہنس رہے ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں نا منتخب اراکین اور یہ چور چکے جن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا, یہ بڑا خوش ہے اس بات پہ, یار پھر توجہ ادھر لگ گئی, چلو اچھا یار ہماری جان بچے گی. وہ بلند اختر رانا آڈیٹر جنرل پاکستان کے, آڈیٹر جنرل پاکستان کے, ان کے ناقابل ضمانت, یعنی آپ دیکھیں کتنی اہم اور حساس پوزیشن, ان کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے وہ رشتے دار تھے, ان کو لگا دیا گیا تھا. ان کے بعد 5 الزام کیا کہ 5 پاکستانی پاسپورٹ اور ایک کینیڈین نیشنلٹی چھپائی انہوں نے, اپنے عہدے پہ بیٹھے رہے, کیا کرتے رہے. اب عہدے سے ہٹ گئے, اس وقت مسلم لیگ نون کو یاد نہیں آیا, اس وقت کیونکہ مکموہ کی سیاست تھی تو یاد نہیں آیا, اب اچانک یاد آیا. اب عہدے سے ہٹے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اب کہیں جا کے عدالت نے ان کے وارنٹ ایشو کیے ناقابل ضمانت. اپوزیشن نے تو کچھ نہیں کیا, اس وقت بھی نہیں کیا, اس وقت بھی پوائنٹ نہیں اٹھایا. اب بھی اپوزیشن نے پوائنٹ نہیں اٹھایا, اب کیوں اٹھائیں گی اپوزیشن پوائنٹ, کیونکہ یہ تو ان کے اپوائنٹڈ تھے پیپلز پارٹی کے, اس پہ تو کچھ نہیں بولیں گے, اس پہ خاموش ہیں. تو مطلب اس طرح بات چل نہیں رہی آگے,
جس طرح معاملات آگے چل نہیں رہے, الجھ رہے ہیں. اور ایک اور خدا نہ خواستہ ایک اور ثانیہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. دیکھیں وہ سارے ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے, کوئی پنجاب یونیورسٹی کی سیکورٹی دکھا رہا ہے کہ کیا وہ تو اندر گھس گئے, کیمرہ مین رپورٹرز اندر چلے گئے کیمرے لے کے. کوئی کراچی یونیورسٹی کی دکھا رہا ہے. سندھ کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہیں, وہاں سرفراز بگٹی آج بال بال بچے ہیں, وزیر داخلہ بلوچستان کے, اللہ کا شکر ہے. دیکھیں حالات اچھے نہیں, اور ان حالات میں آپ کی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پی آئی اے نجکاری بل, کالا دھن سفید ہو جائے, لاہور والا قوت. یعنی میں مطلب مجھے سمجھ, یہ ایک خدا نہ خواستہ ایک اور ثانیہ ہو گیا. لوگوں نے دیکھیں یہ جمہوریت کو بچائیں, یہ نہیں بچے گی جمہوریت. یہ جو مناظر آپ کو 400 میں نظر آ رہے ہیں, جو گھر والے جو یہ نہیں جو چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کو بھگا رہے ہیں سب کو, جمہوریت ایسے تھوڑی بچے گی کہ آپ کھڑے ہو کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور وہاں پہ گالیاں دینا شروع کر دیں کہ جو آپ پہ تنقید کریں. ایسے جمہوریت ایسے بچے کہ عوام کے مسئلے وہاں پہنچتے, وہاں بغیر سیکورٹی کے پہنچتے, اور وہ دیکھتے کہ ہمارے اپنے آگے وہ گلے لگا لیتے ان کو. پھر میں کہتا کہ کتنی مضبوط ہوئی ہے جمہوریت, کتنا اعتماد ہے ان کے اوپر عوام کو. ان کو دیکھتے ہی انہوں نے گالیاں دے کے لوگوں نے بھگا دیا وہاں سے ایک ایک کر کے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک دور ایسا تھا اس ملک میں جب کوئی دھماکہ ہوتا تھا, دہشت گردی ہوتی تھی, کوئی وزیر جاتا تھا, مشیر جاتا تھا, لوگ خوش ہوتے تھے, تصویریں اترواتے تھے, کہتے خدا کا شکر ہے ہمارا حکمراں آیا ہمیں دیکھنے کے لیے اسپتال میں, خدا کا شکر ہے کہ وہ آئے ہمارے گھر پہ. اب وہ گالیاں دے رہے ہیں لوگ, وہ بھگا رہے ہیں ان کو. یہ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ خود جمہوریت کے لیے خطرہ, خود اپنا ایک سوسائڈ بمر ہے اپنے لیے. بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنا شدید دباؤ جو ہے ابھی حکومتی وزیر داخلہ چودھری نثار پہ, وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں چودھری نثار صاحب کے استعفے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایک پوزیشننگ لے اس وقت, ریاست کی پوزیشننگ تو کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. نمبر 1 ہم انتہا پسندی نہیں چاہتے. نمبر 2 ہماری سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہوگی اور نہ ہم ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف. نمبر 3 ہم کسی اور ملک کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے انٹرفیئر کرے اور ہمارے آ کے انٹرفیئر کیا کرے, ہمارے بچوں کو مارے, ہمارے لوگوں کو مارے. اب یہ دیکھیں کوئی ڈھکا چھپا راز ہے, اس نے کیا ہے. یہ کوئی ملیشین ایئر لائن کا جہاز ہے جو غائب ہو گیا, اس کی بھی کہانی آج کی دنیا میں میں کیا بات کروں. وہ کس نے غائب کیا جہاز, وہ کہاں گیا, وہ سمندر کے اوپر سے, وہ بھی کہانی ہے. میں کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں یہاں پہ چھیڑنا چاہ رہا, لیکن ہر ایک دنیا کے ہر حساس ادارے کو جتنے سمجھدار ہوں گے ان کو پتا ہے کہ جہاز کدھر گیا اور کس نے غائب کیا. 12 چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیلی فون نمبر افغانستان کی سمیں آ رہی ہیں, ایک شکل آ رہی ہے ایک شخص کی. وہ شخص ایک پچھلے 1.25 سال سے کھل کے بار بار آ رہا ہے سامنے. آپ نے پبلک کو لگایا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے, رینجرز اختیارات, چھاپا ہو گیا, ڈاکٹر عاصم حسین کا کمرہ, ایان علی کا کیا بنے گا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی ہے نا پبلک, اور آپ کے بچوں کو مار کے چلا جاتا ہے ایک آدمی, اور پھر آپ کو یہ اور آپ کو ویڈیو دیکھا. اس کی بات وہی ہے ساری, ان کے پیچھے کون ہے افغانستان میں, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. عمر خالد خراسانی کا سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے وہاں پہ, یا یہ جو عمر منصور ہے یہ کوئی یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ, ان کو پیسے کون دیتا ہے. ان کو وہاں سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, کون پیسے دے رہا ہے. جب ٹریس ہو رہی ہے چیز, ٹھیک ہے نا, ان ثبوتوں کو کون اب آگے لے کے جائے, ان کو کون آگے یہ اتنی سی بات, یہ یعنی پاکستانی تو شہری نہیں تھے جب 9/11 ہوا, وہ پوری دنیا کھڑی ہو گئی, پوری دنیا کھڑی ہوئی. اقوام متحدہ سائٹ پہ فلاں سائٹ پہ دونوں نے پورے ملک کی ایسی تیسی پھیر دی. وہ ویپنز آف ماس جس سے ملے نہیں وہ چڑھائی کر دی عراق پہ. یہاں ثبوت مل رہے ہیں آپ کو. وہ بات یہ ہے کہ یا تو ثبوت نہیں ہے یا ثبوت ہیں. اگر ثبوت ہیں تو انہیں کون پیش کرے گا آگے. یہ حکومت کیا اس کو اپوزیشن یا حکومت کی طرف سے پوائنٹ ریز نہیں ہونا چاہیے تھا اسمبلی کے اندر کہ یہ اس کے اوپر بحث کی جاتی. کیا پی آئی اے کا اور یہ نجکاری کا اور یہ کالے دھن سے سفید کرنے والا بل پرائرٹی تھا آج؟ نہیں. کوئی عدالتی سو موڈ دیکھیں, بات کوئی عدالت سو موڈر لے لے, کوئی تو پوچھے کہاں سے بھئی یہ ٹیلی فون نمبرز آئے ہیں, ان کو یہ کسی فورم پہ تو اٹھے معاملہ, یہ ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں سامنے, یہ افغانستان کی سمیں, یہ ٹیلی فون نمبر ہے, یہ ریکارڈنگ ہے, اس نمبر سے فون ہوا, وہ دہشت گرد مارا گیا, اس کا فون پھر بھی بج رہا تھا, اس پہ کال آ رہی تھی, اس پہ یعنی ہر چیز موجود ہے, آوازیں موجود ہیں ان لوگوں کی, ثبوت مانیٹر. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ
जो दूसरी तरफ बैठे वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जी। अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कह रहे हैं कि अच्छा यार, अच्छा इनको उधर लगा दो, दाढ़ी वाले क्रिमिनल्स के पीछे तो हम बच जाएंगे, वो उनको अपनी पड़ी हुई है। तो वो ये मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को अब वो पीर को वापस आते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या इजलास करते हैं। अब आज उन्होंने इजलास किया वहां पे, जो खिताब उनके आ रहे हैं वहां पे डेवोस से, बड़ा अच्छा वहां मौसम है, सर्दी के मौसम में गए स्विट्जरलैंड, तो जाहिर एंजॉय भी कर रहे होंगे, सुबह पी रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, वहां यखनी वखनी पाए वाए खाने के अपने मजे होते हैं। अब बात ये है कि वहां पर वो क्या बयान सामने उनके आ रहे हैं, उनके बयान पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बड़ा अच्छा मुल्क है। अच्छा जी, बड़ा अच्छा मुल्क तो है, ये बात ये कह रही हूँ एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ये बयान देने का वक्त है। यानी और अशरफ गनी क्या, मुझे सिर्फ इस वक्त एक सवाल का मैं जवाब तलाश कर रहा हूं कि आर्मी चीफ ने अशरफ गनी से बात क्या की जी, और नवाज शरीफ साहब तो गले मिले हैं अशरफ गनी से, तो नवाज शरीफ साहब ने क्या बात की और क्या जरूरत पेश आई कि आर्मी चीफ जरूर बात करें अशरफ गनी से। और उन्होंने जो बात की उसके बाद नवाज शरीफ साहब को तो बयान बिल्कुल ठोस है। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा उन्होंने अफगानिस्तान ने कह दिया कि हमारी सरजमीन से उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इंडिया ने कहा हम लोग ने कहा अच्छा ठीक है जी, हम तो फॉरेन ऑफिस आपका कुकू घोड़े बने हुए। तो मतलब ये तो बिल्कुल इस तरह मेरा ख्याल है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लिए हैं, उसके बाद वो कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट। अब इस मुल्क में बच्चों की, स्टूडेंट्स की, यानी वो जो धमकियां लगा रहे हैं टेलीफोन पे और वीडियो में, ये इस तरह मेरा ख्याल है मामला नहीं चलेगा। पहले यहाँ सारे मामला को यहीं रोक दें, सारी गुफ्तगू को यहीं रोकें और एक दफा डिसाइड करें कि इन 3-4 लोगों के पीछे कौन है, कौन है इनके पीछे, कौन इनको फंड कर रहा है, कौन इनको लॉजिस्टिक्स दे रहा है, कौन इनको पैसे दे रहा है। किसी पे इल्जाम ना लगाएं, ना इंडिया पे लगाएं, ना अफगानिस्तान पे लगाएं, ना रूस पे लगाएं, किसी पे नहीं। कौन है, कोई तो है ना जी, कोई तो है जिन्होंने रखा हुआ है इनको। किसने रखा हुआ है अफगानिस्तान की सॉइल पे? किसी ने भी रखा हुआ, आप उसके पीछे चले जाए, बात खत्म हो गई। तो मेरा ख्याल यह है कि यहाँ पर सारा का सारा नेशनल एक्शन प्लान, रियासत के अमूर, सारे मामला यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह ना करे कोई और वाक़या पेश आ गया तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर पब्लिक को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना किसी के बस में भी रहेगा। मैंने जो सेंटिमेंट देखे हैं 4 सदा में, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में आज जो डेवलपमेंट सामने आई है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो डेवलपमेंट नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है उनको लेकर गए और वहां पर मीडिया ने उनसे बात की। वो जो खालिद शमीम है जी, तो खालिद शमीम ने मीडिया से बात की, उन्होंने कोई नई बात तो की नहीं। उन्होंने कहा मैं वादा गवाह बनने को तैयार हूं, आलमी अदालत में ले जाए। यहाँ आलमी अदालत, यहाँ आपकी अपनी अदालत तक कोई नहीं ले जा पा रहा। मुजरिमों को तो आलमी अदालत भाड़ में जाए, आलमी अदालत कहां से आ गई? यहाँ पर आपकी अपनी अदालत तक लोग नहीं जा पा रहे, वो मतलब फौजी अदालतों का कुछ पता नहीं, तो आलमी अदालत पता नहीं किसने बता दिया खालिद शमीम को कि आलमी अदालत जी, तो वो आलमी अदालत चीख रहा है बेचारा। ठीक है, यहाँ तो पाकिस्तान तो एक ही काम के लिए जाता है ना, वो आलमी बैंक के पास जाता है। उसे कह रहे थे आलमी बैंक, वो आलमी अदालत कह गया बेचारा गलती से जी, आलमी बैंक के पास जाए, मुझे ले जाए, मैं भीख मांगूंगा, इस तरह की बात करता ना तो समझ में आती। 12 तो वो तो चौधरी निसार साहब ने कह दिया कि वो मीडिया से बात उसने क्यों की, चौधरी निसार साहब जज्बाती हो गए, मीडिया से बात क्यों की, पता नहीं क्या हुआ। इतना मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था आज कि इमरान फारूक का मामला जो है वो जेल में चलाया जाए, पब्लिक में लाया जाए। ये है संजीदगी है रियासत की, हुकूमत की। क्या इस पे क्या कमेंट करूंगा? ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो इस किस्म के दहशतगर्दी के सानियात हो रहे हैं और 2016 के शुरू होते ही हमने देखा कि काफी इस किस्म के सानियात से गुजरना पड़ा है पाकिस्तान को। एक इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो माशी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है बजाय सुस्ती नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पकड़ दकड़ भी जारी है। तो आपको क्या लग रहा है वो मजीद मुतासिर होगा इस सारी? लिंक्ड है, वो तो दुआ करते हैं ना कि इस तरह का वाकया पेश आ जाए तो हमारी जान बचे। वो तो दुआ करते हैं कि कोई दहशत, देखिए पब्लिक में आप छोड़ देंगे, वो क्या आके वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। किसी ने अपनी अयाशियां खत्म की या आपको कौमी असेंबली और सेनेट और अराकीन और ब्यूरोक्रेसी और या कोई संजीदगी नजर आ रही है आपको? सिक्योरिटी रिस्क के बायस फैशन शो मुलतवी हो गया। ये है कौम की हालत, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, यानी दुख की वजह से नहीं, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से मॉडल्स डर गई जी, मॉडल्स डर गए, उन्हें कुछ ना हो जाए तो उन्होंने फैशन जो मुलतवी हो गया एक शहर में दूसरे शहर में, सोग में नहीं। ये हाल है मुल्क का। यानी कौम, यानी ये जैसे अवाम वैसे उनके सर पे हुक्मरान। बिल्कुल ठीक। अब मसला ये है कि वो चले, अब इस पूरे मामले में जैसे मैंने पहले कहा, वो तो खुश होते हैं इस बात पे। कई आपको लोग मिलेंगे कहेंगे यार चलो अच्छा यार, अच्छा वहां लगे ने थोड़े दिन, यार हमारी जान छूटे, क्या हमारे पीछे लगे हुए थे, DHA स्कैंडल, फलाना स्कैंडल, वो डॉक्टर आसिम हुसैन है, यहाँ अली फलाना, ये पकड़ दकड़, पंजाब में ऑपरेशन करो, इसको ऑरेंज लाइन मंसूबा, वो नंदीपुर, ये फलाना LNG टर्मिनल, स्विस केस फलाना, ये वो अच्छा जान छूटे।
اور वहां कांग्रेस की रिपोर्ट क्या गई है अमेरिका में कि पाकिस्तान, अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा है। ये वो बात है जो मैं पिछले पता नहीं कितने महीनों से, कितने सालों से सीख रहा हूं कि अल्टीमेटली अगर आपके मुल्क के अंदर ये हालात पैदा किए जाते हैं तो असल हदफ आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम बनता है। वो कांग्रेस की रिपोर्ट गई है। जाहिर है जो हालात आप पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर, कितनी स्टेबिलिटी आ गई थी, कितना स्टेबल जा रहा था मामला सारा, लेकिन फिर स्टेबिलिटी क्रिएट की गई आपके मुल्क में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हर तरफ सुकून आ रहा, एक सुकून महसूस हो रहा था ना अचानक, फिर अचानक एक इवेंट क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया? किसको प्रॉब्लम है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से? जिसको प्रॉब्लम है उन्होंने क्रिएट किया और चौथी रिपोर्ट पेश होती है कांग्रेस के अंदर। तो ये मेरे पास सारी इंटरलिंक चीजें हैं। टाइम आ गया है, पार्लियामेंट, हुकूमत, हुक्मरान, सियासतदान, जैसे भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, जो भी आपकी जो भी लोग हैं, रियासत का सोचें और बात आगे कर लें अगर इन्होंने रहना है यहाँ पे, वरना लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी। 4 सदा ने बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा दी है, लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम अदालतें छोड़ दें, असेंबली छोड़ दें, प्रोटोकॉल जो मर्जी कर लें, पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी।